الله الرحمن الرحيم فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما آمنت بالله صدق الله ومولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك ما قال ربنا على لسان نبينا لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين كما قال الله تبارك وتعالى في عظمة شان محبوبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وآله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا خير خلق الله غوث اعظم بمن بے سر و سامہ مدد دے غوث اعظم بمن بے سر و سامہ مدد دے قبلہ دین کعبہ میمہ مدد دے تو ہے وہ غوث ہر غوث ہے شہدہ تیرا تو ہے وہ غوث ہر غوث ہے شہدہ تیرا تو ہے وہ غیث ہر غیث ہے پیاسا تیرا مزرعِ چشت و عراق و بخارا اجمیر مزرعِ چشت و عراق و بخارا اجمیر کون سی کشت میں برسا نہیں جھالا تیرا اور سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف کعبہ کرتا ہے طواف در والا تیرا جو ولی قبل ہوئے یا بعد ہوئے یا ہوں گے سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا مجھ سے در در سے سک سک سے ہے تجھ سے در در سے سک سک سے ہے مجھ کو نسبت میری گردن میں ہے دور کا ڈورا تیرا اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے حشر تک رہے میرے گلے میں پٹا تیرا اور میری قسمت کی قسم کھائیں سگان بغداد رہ کے ہند میں دیتا رہوں پہرا تیرا اور کیا دبے جس پہ ہو حمایت کا پنجہ تیرا شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا تو حسنی حسینی کیوں نہ محیطین ہو اے خضر مجمع بحرین ہے دریا تیرا تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا مخدوم گرامی مرتبت پیر طریقت آبرو سنیت بابا قوم و ملت سیدی مرشدی حضور پیر صاحب قبلہ مدذل العالی دیگر سادات کرام پیران طریقت پیکر اخلاص و محبت آبرو سنیت مفکر قوم و ملت حضرت مولانا الحاج ابو بکر اشرفی مدذل العالی دیگر علماء کرام مشایخ ذوی الاحترام معزز حامین و حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ کافی دیر سے آپ حضرات نے جشن غیث الغرہ کے حسین اور سنہرے موقع پر مدحان رسول خیر الانام صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی نعتہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اور مفکر قوم و ملت کی زبانی کچھ ناصحانہ کلمات سننے کی سعادتیں اور برکتیں حاصل کی حصول برکت کے وقت کی قلت کو مد نظر رکھتے ہوئے چند کلمے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے اولیاء کرام کے شان پاک میں بالعموم اور غوث السمدانی شہباز لامکانی شم شبستانی قندیل نورانی
میرا شاہ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ قدس میں بالخصوص پیش کرنے کی سعادتیں اور برکتیں حاصل کروں۔ رب قدیر کی بارگاہ پاک میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کلمات خیر پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ کل اللہ اپنے محبوب بندوں کے قدموں میں جنت میں تھوڑا سا مقام عطا فرمائے۔ یہی رب کا فرمان ہے اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، اللہ ان بندوں کو ان کے زمرے میں شامل کرتا ہے جن پر مولا کا انعام ہے۔ اور وہ کتنے بندے ہیں جن پر مولا کا انعام ہے؟ اللہ نے 4 گروہ کے اندر اس کو تقسیم کیا۔ صف اول میں انبیاء ہیں، صف ثانی میں صدیقین ہیں، تیسری صف میں شہداء ہیں، اور چوتھی صف میں اولیاء اللہ اور صلحاء ہیں۔ ان کو منیمین بندہ کہا جاتا ہے۔ وہ تو منیمین ہیں جو ان سے عقیدت و محبت رکھتا ہے، اللہ قیامت میں ان کے قدموں میں ان کو جنت میں جگہ عطا کرے گا۔ کہیں مولا فرماتا واتبع سبیل من اناب الیہ، ان کی راہ میں لگ جا جو مجھ سے جڑ چکے ہیں۔ اے مولا ان کی راہ میں چلوں تو کہ وہ مجھ سے جڑ چکے ہیں، اگر تو ان سے جڑ جائے گا تو وہ مجھ سے توڑ جوڑ دیں گے۔ اور کئی مولا فرماتا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ایمان والو تم اللہ سے ڈرو اور اللہ کے محبوب بندوں کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ۔ کہیں رب فرماتا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو اور خدا تک پہنچنے کے لیے کسی وسیلے کی تلاش کرو، اور اپنے نفس اور اپنے مال سے اللہ کی راہ میں مجاہدہ کرو، تم یقین اور کامیابی کی منزل پر فائز ہو جاؤ گے۔ اب اہدنا الصراط المستقیم ہے کیا؟ میر محمد عارف کھڑی رحمت اللہ علیہ اپنی پنجابی زبان میں یوں بیان کرتے ہیں، ہر کوئی آنکھیں راہ دے میں بھی آنکھا راہ دے، بن مرشد نو راہ نہیں ملتی مروسی وچ راہ دے۔ بھئی آپ نماز پڑھتے ہو تو کہتے ہو اہدنا الصراط المستقیم، میں نماز پڑھتا ہوں تو کہتا ہوں اہدنا الصراط المستقیم، حضور پیر صاحب قبلہ پڑھتے تو کہتے اہدنا الصراط المستقیم، جو مومن پڑھتا ہے کہتا اہدنا الصراط المستقیم۔ ہم پوچھیں کہ صراط مستقیم ہے کیا؟ تو میر محمد عارف کھڑی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صراط مستقیم اللہ والوں کا راستہ ہے، جس کے مانگنے کا ڈھنگ ہم نے رب نے قرآن میں عطا کیا ہے۔ ہم نماز تو اللہ کے لیے پڑھتے ہیں، نماز میں عبادت میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے کی اجازت نہیں۔ رب فرماتا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ شرک معاف نہیں کرتا ہے، شرک کو چھوڑ کر باقی رب چاہے اپنے فضل سے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اس کی بارگاہ میں بندہ جب جھکتا ہے تو فرمان ربی الا من تاب وآمن عمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئات حسنات وکان اللہ غفورا رحیما۔ ہاں بندہ تو سچائی سے توبہ تو کر، عقیدت و محبت کے 4 آنسو بہا تو صحیح، اور جبین نیاز بارگاہ رب کے اندر تو جھکا تو صحیح، عقیدت و محبت کا اظہار کر تو صحیح۔ ہم تو مائی و کرم ہے کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے رہ ربے منزل نہیں، تیرا مقام یہ نہیں تھا، تو تخت و تاج کو لانے والا تھا، تو جھاڑو لے کر نہیں آیا تھا۔ ملت بیضا کے علم برداروں، دین حنیف کے پاسبانوں، نور مصطفیٰ کو چاہنے والوں، اہل اللہ کی محبت کے دم بھرنے والوں، میں خامن محمودی کے میں خاروں، پیران طریقہ سے عقیدت و محبت رکھنے والوں، اٹھو نگاہوں کا قافلہ نگاہوں سے اوجل نہیں ہے، رحمت خدا بندی تمہارے دلوں کے دروازوں پہ دستک دے رہی ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا جس کو میں عطا کروں، ورنہ آپ تاریخ کا مطالعہ کرو، آپ تاریخ کا مطالعہ کرو، تمہارے ماضی کو پڑھو، تخت و تاج کو لانے والا انسان جھاڑو لے کر چل رہا ہے، عزت و عظمت کی جگہ پر بیٹھنے والا زمین پر بیٹھ چکا ہے۔
ان اللہ لا یغیر بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ اس قوم کی حالت کو تبدیل نہیں کرتا جب قوم خود اپنی حالت کو تبدیل نہ کرے۔ ہم زمانے کی شکوہ کریں کہ زمانہ خراب آ چکا ہے، سائیں دعا کر مجھے دندھا خراب تھی چکان، گرجو برکتوں ختم تھی چکیون۔ آج ہم دیکھتے ہیں ستم کے مارے ہیں تو مسلمان، ظلم و ستم کی چکی میں پس رہے تو مسلمان، عزت و عظمت میں حملہ ہوتا ہے تو ہماری قوم پر۔ آج دیکھو فلسفیوں کی عزت اور ان کی جان و آبرو سلامت نہیں ہے، اس طرح یلغار ہو رہی ہے، عالم کفر متفق ہو چکا ہے۔ اس لیے شاعر کہتا ہے نہ سب لوگے تو مٹ جاؤ گے مسلمانوں، تمہاری داستان رہے گی نہ داستان میں۔ کون سی میں انسان کی بے عزتی کو بیان کروں، ایک ہنگامے معاشروں تو بولوں، سینکڑوں باتوں کا رہ کے دل میں خیال آتا ہے، دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے۔ میں تفصیل میں نجات عرض کرتا ہوں، پر نماز رب کے لیے پڑھتے ہیں، لیکن رب فرماتا قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، میں نے نماز اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان تقسیم کر دی۔ جب بندہ کہتا اللہ اکبر، اس کو ہم تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، جو چیزیں پہلے ہمارے لیے حلال تھی اب حرام ہو چکی ہے، تکبیر تحریمہ کرنے کے بعد بندہ کہتا الحمدللہ رب العالمین، رب کہتا حمدنی عبدی، بندے نے میری تعریف بیان کی، پھر کہتا الرحمن الرحیم، رب فرماتا عظمنی عبدی، بندہ کہتا مالک یوم الدین، رب فرماتا مجدنی عبدی، بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ اب آگے کہتا ایاک نعبد و ایاک نستعین، عبادت تیری کرتا ہوں، مدد تو سے طلب کرتا ہوں۔ رب فرماتا ھذا لی والعبد ما سأل، یہاں تک میرے لیے اے بندہ تو مانگ، مولا میں مانگنے کا ڈھنگ نہیں، میرے مانگنے کا ڈھنگ نہیں، مجھے مانگنا آتا نہیں ہے۔ رب فرماتا کہ ڈھنگ میں عطا کرتا ہوں اور رحم و کرم کی بارش میں برساتا ہوں، عزت و عظمت میں دیتا ہوں۔ مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جسے چاہتا ہے عزت عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے۔ عزت بھی خدا کے ہاتھوں میں ہے اور کسی کو ذلیل کرنا بھی خدا کے ہاتھوں میں ہے۔ تو کسی کو عزت نہیں دے سکتا ہے، تو کسی کو ذلیل نہیں کر سکتا ہے، عزت بھی اس کے ہاتھوں میں ہے۔ رب فرماتا ڈھنگ بھی میں عطا کرتا ہوں اور عطا کرنا بھی میرا کام ہے۔ مولا میں کس طرح مانگوں تو اشارہ ہوتا ہے، جب دنیا کے دروازے پہ جاتے ہو تو دروازے کی خیر مانگتے ہو، اللہ اس دروازے کو سلامت رکھے، مولا تیرا جوڑا سلامت رکھے، رب تجھے حاجی غازی نمازی بنائے۔ پھر کشتہ گدئی لے کر کہتا بابا کچھ دے دے، تو کہ دنیا کے دروازوں پر مانگنے کا ڈھنگ یہ کہ پہلے تعریف کر حاکم الحاکمین کی بارگاہ میں کھڑا ہے اور تو اللہ والوں کا راستہ مانگتا ہے۔ رب فرماتا بندہ میرے میری تعریف کر، اب تعریف کر کے تو نے اپنی زبان صاف کی، اب رب فرماتا ہے کہ رحمت کے دروازے کھلے ہیں، ہم تو مائل کا کرم ہے کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے رہ جبے منزل نہیں، اب مانگوں کیا؟ رب فرماتا یوں مانگ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے سیدھی راہ پر چلا، ان بندوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہے۔ اب پڑھو میر محمد عارف کھڑی رحمت اللہ علیہ کا بیت، ہر کوئی آنکھیں راہ دے میں بھی آنکھوں راہ دے، بن مرشد نو راہ نہیں ملتی میرے وسیع مر بسی بچ راہ۔ آپ تاریخ کا مطالعہ کرو، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بے شمار اولیاء آئے، اس میں شک نہیں، اوتاد آئے، ابدال آئے، قطب آئے، قطب الاقطاب آئے، اپنے زمانے کے بندوں کو سمجھنے والے مفہم آئے، بندوں کو ہدایت کرنے والے مرشد اور ہادی اور رہنما آئے، لیکن رسول اللہ کی امت میں قیامت کے صبح تک غوث اعظم اگر کسی کا لقب ہے تو صرف عبد القادر جیلانی کی ذات۔ ولی آئے، قطب آئے، غوث آئے، اوتاد آئے، ابدال آئے، رسول اللہ کی امت میں غوث اعظم صرف عبد القادر جیلانی کی ذات۔ جس طرح ہمارا عقیدہ ہے محمد مصطفیٰ مظہر ذات خدا ہے، محمد وہ سر وحدت ہے، کوئی رمز ان کی کیا جانے، شریعت میں وہ بندہ حقیقت میں خدا جانے۔
کہ اللہ کی رحمتوں کو، رب کی عظمتوں کو، خدا کی کبریائی کو، رب کی بڑائی کو، اللہ کی صفتوں کو کوئی کہنے والا کہہ سکتا ہے؟ مولا تیری عظمتیں سمجھے کیسے، تیری رحمتوں کو پرکھوں کیسے؟ رب نے فرمایا مجھے سمجھنا ہے تو میرا ایک نائب دنیا کے اندر اس کو دیکھ لے، مولا کون ہے؟ تو ارشاد ہوتا ہے اس کا نام نامی اسم گرامی محمد ہے، تو محمد کو سر وحدت ہے، اللہ کے وحدت کا بھید، اس کا مظہر محمد مصطفیٰ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے رحمت اور اللہ کے ذات کے مظہر ہیں، اور رسول اللہ کی رحمتوں کو، آپ کے فضائل کو، آپ کے خصائل کو، آپ کے شمائل کو، آپ کے اخلاق کو، آپ کے معجزات کو پرکھنا ہے تو مظہر ذات مصطفیٰ کو دیکھو۔ مظہر ذات مصطفیٰ ہیں، مظہر ذات مصطفیٰ غوث ہیں، اور مظہر ذات مصطفیٰ اللہ کے محبوب کی ذات ہے۔ آپ کو مظہر جمال مصطفیٰ کہا جاتا ہے، مظہر جمال مصطفیٰ ہے۔ امام اہل سنت فرمائیں تو حسنی حسینی کیوں نہ محید دین ہو، اے خضر مجمع بحرین ہے دریا تیرا۔ آپ نے 3 نام لیے، پہلا نام نے بتایا الحسنی، دوسرا نام بتایا حسینی، اور پھر کہا محی الدین، اور اگلی مصرے میں کہتے ہیں کہ اے خضر مجمع بحرین ہے دریا تیرا۔ اب میں وقت کی قلت کو مد نظر رکھتے ہوئے تھوڑی تشریح کر دوں۔ فرماتے ایک حسنی سمندر ہے، ایک حسینی سمندر ہے، جو سادات حسنی اولاد ان کو حسنی کہا جاتا ہے، اور جو امام عالی مقام کی نسل میں سے ان کو حسینی کہا جاتا ہے۔ لیکن اللہ کسی کسی پہ کرم کرتا ہے، ہر کوئی مجمع البحرین نہیں ہوتا ہے، اس کو بات سمجھاتا ہوں۔ کوئی حسنی سادات ہے، کوئی حسینی سادات ہے، لیکن اللہ نے کچھ بندوں پر کرم کیا، وہ حسنی بھی ہیں، حسینی بھی ہیں۔ ایک حسنی سمندر ہے، ایک حسینی سمندر ہے۔ اب ان دونوں دریاؤں کے سنگم کا نام محی الدین عبد القادر جیلانی ہے۔ آپ کے والد کا نام ابو صالح، علماء سادات جانتے ہیں، آپ نہ جانو تو میں آپ کو بتاؤں ابو صالح، ابو کہتے ہیں باپ کو، صالح کہتے ہیں نیکی کو، اور ام الخیر جن کی والدہ کا لقب ہو اور ان کی ماں کا نام فاطمہ ہو۔ فاطمہ کے نام کے اندر قدرت نے کتنا کرشمہ رکھا ہے۔ غوث پاک کی والدہ کا نام فاطمہ، ان کی پوتی کا نام فاطمہ، امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ جس کو ہم سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا وعلا ابیہا وعلا بالہا وابنیہا فدا ارواحنا علیہا وعلا ابیہا وعلا امہا وعلا ابنیہا وعلا بالہا، فاطمہ الزہرا کا نام فاطمہ ہے۔ مولا کائنات اسد اللہ الغالب سید الاولیاء امام الاتقیاء گوہر کبریا داماد مصطفیٰ زوج خیر النساء علی المرتضی کی والدہ کا نام بھی فاطمہ بن اسد ہے، رسول اللہ کی دادی کا نام بھی فاطمہ ہے۔ اب یہ نام کی فاطمہ نہیں تھی بلکہ مظہر فاطمہ الزہرا ہے۔ ارے جس طرح فاطمہ الزہرا کے آنچل کو چاند نے نہیں دیکھا، امام اہل سنت فرمائیں جس کے آنچل کو نہ دیکھا مہو مہر نے، اس ردائے طہارت پہ لاکھوں سلام۔ ارے آنچل گونگھٹ کو کہتے ہیں، چہرے پہ جو عورت گونگھٹ ڈالتی ہے اس کو ہندی میں اور اردو میں آنچل کہتے ہیں۔ ارے فاطمہ الزہرا کا سر تو اپنی جگہ پر، ان کے بدن کا حصہ تو اپنی جگہ پر، نبی کی شہزادی کے آنچل کو چاند و سورج نہیں دیکھا تھا۔ یہ تو دنیا کا حال ہے، میدان محشر کا منظر ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، سوا نیزے پہ سورج ہوگا۔ اس وقت میں جب فاطمہ الزہرا کی سواری 70,000 حوران کے ساتھ جنت میں جائے گی، ندائے ربی ہوگی یا اہل المعشر غضوا رؤوسکم، او معاشر والو اپنی نگاہوں کو جھکا دو، نبی کی شہزادی کی سواری جا رہی ہے۔ تو یہ خالی نام
کی فاطمہ نہیں تھی بلکہ مظہر فاطمۃ الزہرا تھی. سبب یوں بنا ان دونوں کو آپس میں قدرت نے ازدواجی زندگی میں ملایا. اس سے پہلے علی مرتضیٰ کو اور فاطمہ کو جب اللہ کے حکم سے رسول اللہ نے ازدواجی زندگی میں منسلک کیا. ایک طہارت کا سمندر ہے, ایک ولایت کا سمندر ہے. ولایت کے سمندر کا نام علی المرتضیٰ ہے, طہارت کے سمندر ہے فاطمۃ الزہرا ہے. کون فاطمہ؟ پوچھو ڈاکٹر اقبال سے. فرماتے ہیں مریم ایک نسبت عیسیٰ عزیز, بس نسبت حضرت زہرا عزیز کا مریم کے اندر ایک نسبت پائی جاتی ہے, وہ حضرت عیسیٰ کی والدہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان بلند کی ہے. سورہ مریم ان کے بارے میں مولا نے اتاری ہے. ارے سورہ آل عمران میں جن کا ذکر ہے اور سورہ طلاق کے اندر جن کا ذکر ہے, سورہ کاف ہا کے اندر ان کے اندر ذکر ہے, سورہ مریم ان کے ذکر کے اندر بھری ہوئی ہے. فرماتے مریم کے اندر ایک نسبت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا کے اندر کتنی نسبتیں؟ فرماتے مریم یک نسبت عیسیٰ عزیز, بس نسبت حضرت زہرا عزیز نور چشمے رحمت للعالمین امام اولین و آخری. پہلی نسبت یہ ہے امام الانبیاء تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر ہیں, قرۃ عین مصطفیٰ ہیں, بدعت پاک مصطفیٰ ہیں, جگر پاک مصطفیٰ ہیں, کلیجہ مصطفیٰ سیدہ فاطمۃ الزہرا ہیں. دوسری نسبت بانو تاجدار حلتا مرتضیٰ مشکل کشا شیر خدا سید الاولیاء کی زوج محترمہ ہیں. تیسری نسبت کیا ہے؟ مادر یا مرکز سالار عشق, مادر یا کشور سالار عشق. تیسری نسبت سید زہرا کے اندر یہ پائی جاتی ہے کہ حضرت امام علی مقام حسین المصطفیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ محترمہ ہیں. پھر آگے وجد میں آ کر آتے ہیں پاس فرمان جناب مصطفیٰ محمد مصطفیٰ کی سید کا پاس ہے. اگر قانون الہی کی زنجیر میرے پاؤں میں نہیں ہوتی تو فاطمۃ الزہرا کے مزار کا اس طرح طواف کرتا جس طرح حاجی کعبے کا طواف کرتا ہے. اس فاطمۃ الزہرا کی نسل میں سے اللہ نے ابو صالح کے گھر ام الخیر کے کوکھ سے ایک ایسے مرد مجاہد کو پیدا کیا جس کا نام حسنی حسینی محی الدین ہے. تو فرماتے ہیں ابو صالح کے بیٹے ہیں, ام الخیر کے لخت جگر ہیں, ان کے نانو کا نام عبداللہ سومئی ہے. وہ پرانا واقعہ علماء سے سنتے ہو, میں اشارہ کر کے گزر جاتا ہوں. عبادت و ریاضت کر رہے ہیں. جوانی کی حالت میں انسان جب پورا ہو جاتا ہے, جب انسان تھکتا ہے تو تسبیح لے کر مسجد میں بیٹھتا ہے. شاعر کہتا نہیں حق عبادت در جوانی شیوہ پیغمبری وقت پیری گلگزار میں شبد پرہیزگار. جوانی میں عبادت کرنا یہ نبیوں کا طریقہ ہے. جوانی عبادت کرنا اللہ کے بندوں کا طریقہ ہے. لیکن وقت جب جوانی کا ہو اس وقت میں انسان گناہوں کے اندر گزارے, جو روڈ پہ کھڑے ہو کر چاس لعنتی تاش کھیلے اور شراب نوشی کے اندر اپنا وقت برباد کرے, خدا کی نافرمانی میں برباد کرے. اللہ کا عذاب قوم پہ کب آتا ہے؟ جب قوم خدا کی نافرمانی کرتی ہے, گناہ کرتے کرتے اس کے گناہ عروج میں پہنچتے ہیں تو اللہ کی طرف سے ظالم بادشاہ مسلط ہوتا ہے. اشارے کو سمجھ کی ضرورت ہے, کسی کی شکوا کی ضرورت نہیں ہے. تو اپنے سجدوں سے مسجدوں کو آباد کر, تو اپنے سجدوں سے خانقاہوں کو آباد کر. وہی مسجدیں اچھی ہیں, وہی خانقاہیں اچھی ہیں. عاشق مصطفیٰ فنا فی الرسول علامہ جامی فرماتے ہیں خوشا مسجد و مدرس و خانقاہیں ادھر بے بود قبل قال محمد. مسجدیں وہی اچھی ہیں, خانقاہیں وہی اچھی ہیں جس میں قیل و قال 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 رسول اللہ کا ذکر ہوتا رہے. وہی مسجدیں اچھی ہیں. اگر اپنے دل کو آباد کرنا ہے, دل کی دنیا کو تبدیل کرنا ہے تو اللہ والوں سے وابستہ ہو جاؤ, اللہ والوں کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ. ارے تم تو خوش نصیب ہو, ایسے مرد مجاہد کا دامن تمہارے ہاتھوں میں ہے. الحمدللہ ہمارا مرشد پاک وہ حسنی بھی ہے, حسینی بھی ہے. ہمارا دادا مرشد حسنی بھی ہے, حسینی بھی ہے. ان کو مجموع البحرین کہتے ہیں. میرے پاس الفاظ نہیں جو میں ان کا بیان کروں. رب کی قسم یہ لہلاتا ہوا جو چمن تمہیں نظر آتا ہے. مولانا ابو بکر صاحب یہ جو پوکے کے اندر جو آپ کو بہاریں نظر آ رہی ہے, یہ راجستان کے گھر گھر کے اندر دین کا جو چراغ تمہیں نظر آتا ہے,
یہ فضلہ بری کے جگمگاتے ہوئے چہرے کہیں تمہیں محدث نظر آئیں گے، کہیں تمہیں شیخ الحدیث نظر آئیں گے. یہ کیا ہے؟ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہیں تھا، تم نے خرید کے ہمیں انمول بنا دیا. ایک ادارے کا نام نہیں ہے، ایک فرد کا نام نہیں ہے. سنیت کے تحریک کا نام محمود شاہ جیلانی ہے. رسول اللہ کی سنتوں کی جیتی جاتی تفسیر کا نام محمود شاہ جیلانی ہے. اب میں کیا بیان کروں؟ مجھ کا آت خود بخود گوید نہ آج کے عطار بگوید. مجھ کو اس کو کہتے خود بخود مانگتی ہے. عطار کے کہنے کی ضرورت نہیں ہے. قدر جوہر پر شناست جوہری، قدر زرمے شناست زرداگری. مودی کی قدر موتی والا جانتا ہے. آپ تاریخ کا مطالعہ کرو. بغداد طیبہ سے پہلے سرکار غوث پاک والد جیلان میں رہتے تھے. سرزمین جیلان میں عبادت و ریاضت کر رہے ہیں. 2-3 دن گزر جاتے ہیں، تیرتا ہوا سیف نظر آ جاتا ہے. تمہیں معلوم ہے انہوں نے دیکھا یہ فلاں پاک کا سیف ہو سکتا ہے. حضرت عبداللہ سومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پہنچے جو اپنے زمانے کا غوث تھا. انہوں نے جب چہرے کو دیکھا، نورانی چہرہ جس کے چہرے پر نور برس رہا ہے، جن کی پیشانی میں غوث پاک چھپے ہوئے ہیں. بہتن ہمارے پردادا مرشد نے قادیانی شریف کے اندر 55-56 سال کی عمر میں میرا دادا مرشد آپ کے والد آپ کے دادا جب قادیانی شریف پہنچے تو فرماتے پیر صاحب تو کہ ہماری شادی کرنیا سائیں مجھے عمر جدیا تو کافی تھی چکیا، مجھے بڑو صاحب تو کافی بڑو وہ شادی شدہ ہے. ان عمر میں شادی چھو کریا تو بزرگ دے کے فرماتے ہیں بالائے سرش سے ہوش مندی میں تاب ستارے پر بلندی. آپ فرماتے پیر صاحب یہ بات نہیں ہے، میں تیری پشت کے اندر ایک جوہر دیکھ رہا ہوں تو تیری امانتوں کا حامل ہوگا. اگر تو شادی نہیں کرے گا اس کا ظہور کیسے ہوگا؟ نہیں ہے تیرا نشیمن کسر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں. عقابی روح بیدار ہوتی ہے جب نوجوانوں میں، نظر آتی ان کو اپنی منزل آسمانوں میں. تمنا درد دل کی ہے تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں. آپ نے دیکھا اللہ والے نے اللہ والے کو پہچانا. کہا بابا کیا ہے؟ کہا بابا یہ باغ آپ کا ہے. کہا میں غلطی سے بھوک کی وجہ سے سیب کھا چکا ہوں، مجھے معاف کر دے. غوث زمانے ایک غوث کو دیکھا کہ اس کے چہرے نورانی ہے. امام اہل سنت فرمائے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. محبوب خدا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کے چہرے کو دیکھا تو انہوں نے فرمایا ٹھیک ہے، خود بخود قسمت میرے پاس آئی کہ بیٹا ایسے تھوڑی معافی ملے گی. 10 سال تک باقی رکھوالی کرنی پڑے گی. 10 سال باقی رکھوالی کرتے ہیں، 10 سال پورے بابا اب تو معاف کر دے. کہ معافی نہیں ملتی. میری ایک بیٹی ہے، کانوں سے سنتی نہیں ہے، آنکھوں سے دیکھتی نہیں ہے، زبان سے بول نہیں سکتی ہے، ہاتھوں سے پکڑ نہیں سکتی ہے، پاؤں سے چل نہیں سکتی ہے. اسے رشتہ کرنا پڑے گا تو معافی، ورنہ قیامت میں حساب ہوگا. کہ اسے اگر نکاح کروں تو معافی کا معافی مل جائے گی. اشراف جیلان کے درمیان غوث پاک والد محترم کا نکاح ام الخیر سے ہوتا ہے. اور خیر کی جو ماں ہو، سالے کا جو باپ ہو، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا رشتہ ہوتا ہے. رات کے وقت میں اجرے حروسی میں پہنچے. آپ نے دیکھا حسین و جمیل پری پہ کر عورت نے استقبال کیا، سلام کیا. وہ جلدی نکلے. عبداللہ سومی کو ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں بابا تمہاری کوئی دوسری بیٹی ہے؟ کہ نہیں. آپ نے کہا اس میں کوئی اوصاف نہیں. عبداللہ سومی کے 60 سال کے سفید آنکھوں میں آنسو آتے ہیں. فرماتے بیٹا یہی وہ دلہن ہے میں نے تمہیں کہا تھا، اس کا نام فاطمہ ہے. یہ خالی فاطمہ نہیں ہے بلکہ فاطمہ الزہرا کا مظہر ہے. اس میری بیٹی نے دنیا کو دیکھا نہیں، دنیا نہ دیکھنے کی وجہ سے اندھی ہے، کانوں سے کسی کلمے کو سنا نہیں، زبان سے کوئی بات بولی نہیں، کسی کے قدم غیر کی طرف بڑھے نہیں. اس کا نکاح حضرت ابو صالح سے ہوتا ہے. اب امام اہل سنت فرمائے تو حسنی حسینی کیوں نہ محی دین ہو؟ فرما دے کہ حسنی سمندر
حسنی سمندر کیسے؟ والد کا سلسلہ حسن مجتبیٰ سے ملتا ہے، والدہ کا نسب حسین المجتبیٰ سے ملتا ہے۔ ایک حسنی سمندر، ایک حسینی سمندر، ان دونوں کے کوب سے پیدا ہونے والا محی الدین عبد القادر جیلانی ہے۔ فرماتے ان الجیلی محی الدین اسمی وعلامی علی راس الجبالی، میں جیلانی ہوں، میرا نام محی الدین ہے۔ بغداد طیبہ پہنچے، فرماتے ان کے حالات کو دیکھ کر، بغداد کی بے بسی کو دیکھ کر، اس کی عزت و عظمت کو جاتے ہوئے دیکھ کر کبھی زوال آتا ہے، کبھی عروج آتا ہے۔ وقت کی قلت میں بیان نہیں کر سکتا، ورنہ بیان کروں تو ایک داستان سینے کے اندر موجود ہے۔ وقت کی قلت کی اجازت نہیں ہے، میرے مرشد کا حکم ہے، صرف 4-5 منٹ میرے پاس باقی ہے، مضمون کو میں سمجھنا چاہتا ہوں، زیادہ تمہیں مجبور نہیں کروں گا۔ وہ وقت تھا بغداد طیبہ، کبھی زوال، کبھی عروج، کبھی چنگیز کا حملہ، کبھی ہلاکوں کا حملہ، کبھی ارغو خان کا حلالہ، کبھی پیجو خان کا حلوہ، اور اس زمانے کے اندر قسم قسم کی شہرتیں ہوئی تھی، اور کس طرح دنیا کو تہو دینے کیا تھا۔ میں اس وقت میں دنیا کی بے بسی کو دیکھ کر مسلح اپنے بغل میں، قرآن کریم اپنے ہاتھ میں، عصا لے کر میں نکلا، دریائے دجلہ پار ہونا چاہتا ہوں۔ مجھے آواز آتی ہے، عبد القادر تجھے ضرورت ہے دنیا کی اصلاح کی۔ میں واپس پلٹا، دریائے دجلہ کے کنارے پر ایک دبلا پتلا انسان بیٹھا ہے، اس نے مجھے بلایا، مجھے کہا کہ بیٹا مجھے کھڑا کر۔ میں نے جب اس انسان کو کھڑا کیا تو تازہ تکڑا ہو گیا، میں اسے ڈرنے لگا، تو جن ہے؟ کہا نہیں بابا میں جن نہیں ہوں، بلکہ تمہارے نبی کا میں دین تھا، دنیا نے مجھے مار دیا تھا اور تو نے مجھے زندہ کر دیا، اب قیامت کے صبح تک عبد القادر نہیں، دنیا تمہیں محی الدین عبد القادر کے نام سے پکارے گا۔ اب کیا فرماتے ہیں؟ تو حسنی حسینی کیوں نہ محی الدین ہو، اے خضر مجمع بحرین ہے دریا تیرا۔ 2 منٹ میں اس کی تشریح کر دوں۔ ایک بنی اسرائیل کا خضر تھا نا، جن کا نام ملیہ بالبلقان تھا، وہ حضرت موسیٰ اور حضرت یوسف بن نون کو کہاں ملے تھے؟ فارس روم کے سمندر کے پاس ملے تھے، اس کو بحرین کہتے ہیں، اور 2 دریا آپس میں ملتے تھے۔ اللہ کے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام نے ایک مجمع میں خطاب کیا، ایسا خطاب نایاب، نبی کا خطاب، ساری دنیا کی فساد ایک طرف، ایک نبی کی فساد ایک طرف، سارے انبیاء کی فساد ایک طرف، آمینہ کے لال کی فساد ایک طرف، تو شاہ ہوگا، تو جانے جانا ہے چہرہ ام الکتاب تیرا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا۔ رسول اللہ کی فساد کا حال کیا ہوگا؟ مجمع میں انسان کھڑا ہو جاتا ہے، اے موسیٰ تم سے زیادہ کوئی جانتا ہے؟ نہیں نہیں میں سب سے زیادہ جانتا ہوں۔ اللہ کو یہ بات پسند آئی، حضرت موسیٰ کو کہا کہ موسیٰ علم میری طرف منسوب کرنا چاہیے، اب جب تو نے یہ کہا کہ میں سب سے زیادہ جانتا ہوں، جا ایک میرا بندہ ہے جس کا نام خضر ہے وہ تجھ سے زیادہ جانتا ہے۔ اے مولا میں چلوں کیسے؟ اللہ نے نشانی بتائی، جب وہاں پہنچے اس بندے کو پایا جس کو خضر بنی اسرائیلی کہتے تھے، جس کا ذکر قرآن میں میری آیت پڑھی نا، پا لیا دونوں نے اللہ کے بندوں میں ایک بندے کو، جس کو ہم نے علم بھی عطا فرمایا تھا مخصوص، رحمت بھی ہم نے مخصوص عطا فرمائی تھی۔ علم تو ہر کسی کو ملتا ہے، ان بندوں کو علم جو ملتا ہے علم لدنی ہے، نہ کتابوں سے نہ کالج کے در سے ہوتا ہے پیدا، دین ہوتا ہے یہ بزرگوں کی نظر سے پیدا۔ امام اہل سنت کو پوچھے، وہ بنی اسرائیلی خضر تھا جو مجمع البحرین ظاہری 2 سمندر کے سنگم کے پاس ملا تھا۔ رسول اللہ کی امت میں کوئی مجمع البحرین خضر محمدی ہے تو فرماتے ہاں، 2 سمندر، ایک طہارت کا سمندر، ایک ولایت کا سمندر۔ طہارت کے سمندر کو ابو صالح کہیں، ولایت کے سمندر کو ابو صالح کہیں، طہارت کے سمندر کو فاطمہ ام الخیر کہیں۔ ان دونوں کو جب قدرت نے ازدواجی زندگی میں ملایا، ان دونوں کے سنگم سے خضر محمدی نکلا جس کا نام محی الدین عبد القادر جیلانی ہے۔ آپ خطبہ پڑھنے دوران خطبہ خضر علیہ السلام جا رہے ہیں، کھڑے ہو گئے، کہا کف اسرائیلی وسمع کلام محمدی، اسرائیل رک جا، محمدی کا کلام سنتا جا۔ رب
قدیر کی بارگاہ پاک میں دعا ہے اللہ تعالی ہماری حاضری اپنی بارگاہ میں قبول کرے، ہمیں مولا ایک بنائے، ہمیں نیک بنائے، ہمارے صفوں میں اللہ تعالی اتحاد و اتفاق رکھے، اور یہ جو چمن محمودی تم نے ابتدا کی ہے مسجد کی شکل میں، ہمارے مفکر نے خوب آپ کے سامنے اس کی حقیقت بیان کر دی۔ اب ہم کیا بناتے ہیں؟ رب فرماتا ان ینصرکم اللہ ینصر ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر اللہ کے دین کی تم مدد کرو گے تو مولا تمہاری مدد کرے گا۔ تفصیل میں نہ جاتے ہوئے یہ جو چمن محمودی تمہارے سامنے کھڑا ہے اس کی آبیاری کرنا، اور یہ جو 11ویں شریف کی شکل کے اندر تمہیں جو جگمگاتے چہرے نظر آ رہے ہیں، اتنی عمر میں 70 کے قریب آپ کی عمر ہو چکی ہے، بیٹھ نہیں سکتے ہیں، کل میں ساتھ میں آیا ہوں، کتنی تھکاوٹ معلوم ہوتی ہے، لوگ ترستے ہیں، 2-2 3-3 سال تک موقع نہیں ملتا ہے، لیکن جب کھوکھا کا نام آتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ بلا کیوں نو چرا آ جاتے ہیں۔ میں نے کہا حضرت کیوں؟ تو کہا کیا کروں، بڑے پیر صاحب کا باغ لگایا ہوا ہے، میں اپنے ابا کے باغ کو یاد کرنے کے لیے آنا پڑتا، اگرچہ مجبور ہوں، تھک جاتا ہوں۔ تو رب کی قسم یہ تمہاری قسمت ہے جو ہر مہینے 3-4 مہینے کے بعد تمہیں اپنا دیدار کراتے ہیں اور اس کے چمن کو ہرا بھرا کرنے کی تاکید کرتے ہیں۔ اللہ ہماری جذبات کو قبول کرے اور ان کلمات خیر پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ یہ قصہ لطیف بھی ناتمام ہے، جن کو کا آغاز باب تھا، خوب کی سیرے چمن پھول جو دے شاد رہے، باغ با جاتا ہوں گلشن تیرا آباد رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں 16,18,000 لکھے جا چکے ہیں، باقی جس کو کار خیر کے اندر حصہ لینا ہے وہ کار خیر کا حصہ لے کر ثواب دارین حاصل کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔